اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دعاؤں میں دیری کیوں کرتا ہے؟ یہ بات تمہیں کب پتہ چلے گی؟ تم یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ موت سے کب اور کس وقت تم تک پہنچائے جاتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں ابھی تک اس بات کی سمجھ لگی ہے کہ موت سے کس وقت ہوتے ہیں اور ان کا مقرر وقت کیا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کے لیے کیا انسان کو کرنا چاہیے، یہ ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اگر خود پر یقین نہ ہو تو زندگی کے میدان میں موضوع بھی نہیں ہوا کرتے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس ضرور ہوتا ہے، لیکن لباس میں انسان نہیں ہوتا، کیونکہ یاد رکھیے انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ اتنے ہوتے ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ اس لیے مانگتے رہو، امید رکھو، اللہ سے انتظار کرتے رہو۔ جب تم اللہ کے فیصلوں سے خوش ہو جاتے ہو نا، تو پھر اللہ بھی تمہارے فیصلوں سے نواز کر تم کو راضی کر دے گا۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کے جواب ان ذریعوں سے نہیں دیتا جن کو تم بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ نے کچھ جواب خود تک محدود رکھے ہیں۔ لوگ تو تمہاری باتیں سن کر کچھ دیر کے لیے تم کو دلاسا دے ہی دیں گے، بعد میں لوگ تم کو بھول بھی جائیں گے، لیکن صرف ایک اللہ ہی ہے جو تم کو کبھی نہیں بھولے گا، نہ کبھی بھلا سکتا ہے۔ جو راستہ تم نے سوچ رکھا ہے، جو راستے تم نے سوچ رکھے ہیں، ان تک پہنچنا ناممکن ہے، لیکن بالکل بھی ناممکن نہیں ہو سکتا۔ ناممکن تو ہو سکتا ہے، لیکن ممکن بھی ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہو۔ ناممکن تو بالکل نہیں ہو سکتا نا، بس تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہیں یہ سب۔ تم لوگوں کو تو اپنی بے بسی دکھاتے ہو، وہ کچھ دن آپ کو دلاسا دے کر تھک جاتے ہیں، لیکن ایک اللہ ہے جسے تم جتنی بار اپنی بے بسی کا رونا سناؤ گے نا، وہ اتنی ہی بار تم کو سنے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے صبر کرو، اور اس یقین کے ساتھ صبر کرو کہ اللہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کن کے دروازے کھول دے گا۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا سب سے بڑا دوست ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہی ہے۔ اس زندگی میں اس بات سے کبھی مایوس نہ ہونا کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، بلکہ دوستو اس بات سے ہمیشہ خوش ہوتے رہنا، کیونکہ دنیا کا مالک تمہارا سب سے بڑا دوست ہے اور سب سے اچھا دوست ہے، اور وہی تمہارا رب بھی ہے۔ تو پھر اس بات سے پریشان نہ ہو کہ تمہارا مستقبل کب بدلے گا، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ جو تمہارا رب ہے نا، وہ ایک لمحے میں تمہارا مستقبل بدل سکتا ہے۔ جس سے تم مایوس ہو گئے ہو، کیا پتہ وہی تمہاری بہتری ہو۔ جس کو تم مایوسی سمجھتے ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا دوستو، تمہاری آخری دعا سے ہی تمہارا نصیب جڑا ہو۔ جو دعا تم نے تھک کر چھوڑ دی تھی، تو پھر مانگو ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، جس کو تم ناممکن سمجھتے ہو۔ اگر یہ محبت کے سجدے کر کے تم ایک دفعہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا دو نا، تو یقین کرو جس کو تم ناممکن سمجھتے ہو، پھر وہ تم پر اپنا ایسا کرم کرے گا کہ ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ جلد عطا کر دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک کے دینے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دعائیں تم لوگوں کی رد نہیں کر سکتا۔ ہاں، طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، وہ کچھ یوں ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ جلد عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ لوگ میرا شکر ادا کتنا کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیر سے ادا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے کہ لوگ مشکل وقت میں صبر کتنا کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تمہاری دعا میں دیر ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تم کو تڑپا رہا ہے،
بلکہ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ اللہ کو تمہارا سننا پسند آ گیا ہے۔ اللہ اب تم کو بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ تو پھر مانگو اپنے رب سے ہر وہ چیز جو تمہیں ناممکن لگتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو تمہاری دعا مانگنے سے پہلے تمہارے مقدر میں آ چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ چیزیں تم کو اس لیے نہیں میسر ہوتی کیونکہ تم دعا نہیں مانگتے۔ دعائیں اس لیے ضروری ہیں تاکہ تم اللہ کی جانب متوجہ ہو سکو، اللہ سے اپنے دکھ سکھ کی باتیں کر سکو۔ اللہ تم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ مشکل وقت میں اگر اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہو نا ضرور عطا کرے گا، تو پھر ضرور دیکھنا اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو یہ سوچا کرو جس ذات نے تم کو مشکل میں ڈالا ہے اس ذات نے تم کو مشکل سے نکال بھی دینا ہے۔ اللہ پاک ہم کو مشکل میں کیوں ڈالتا ہے؟ ہمارے ہی بھلے کے لیے ڈالتا ہے تاکہ ہم مضبوط بن سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کا امتحان بھی مشکلات میں ہی لیتا ہے۔ دوستو، اللہ ایسے انسان کی کبھی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہ کرتا ہو۔ دعا سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ اللہ پر یقین رکھو، اس یقین سے دعا کرو، جو مانگا ہے وہ ملے گا۔ پھر وہ دیکھنا کیسے معجزات اللہ دکھائے گا۔ جس نے مشکل میں ڈالا ہے اس نے مشکل سے نکالنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ دعا سے نصیب نہیں بلکہ نصیب سے دعا ملتا ہے۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جب پریشانی آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبر ہی تو کرتے ہیں۔